ہاں تو بات دور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ محبت دلوں سے نکلی، اور نکلی نہیں، نکال دی گئی، سازش رچی گئی، گناہوں کے اڈے بنائے گئے، شراب کو خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا، گانے اور غزلوں کا ماحول کریٹ کیا گیا، گناہوں کا ماحول کریٹ کیا گیا، اور پھر خارجی اور داخلی طور پر الگ الگ انداز سے گروپ اور ٹکڑے اور فرقے بنائے گئے تاکہ تم کسی نہ کسی طور پر اپنے نبی سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں اختلافی آتی چلی گئی، امت منتشر ہوتی چلی گئی۔ میں بات کہہ کے آگے بڑھوں کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو، 12 ربیع الاول میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ایک صبح کو کعبہ جھوما اور وہ ہمارے گھروں کی طرف جھکا۔ کدھر جھکا؟ ان کے الفاظ مروہ کی طرف جھکا۔ میں نے سوچا یہ جھومتا کیوں ہے، یہ گھومتا کیوں ہے، یہ جھکتا کیوں ہے؟ جب دوڑا دوڑا گھر گیا تو میری بہو آمنہ نے کہا مبارک ہو بیٹا آیا ہے۔ اس دن سارے بت اوندھے پڑے، اس دن سارے بت اوندھے پڑے، بادشاہوں کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ کبھی کبھی میرے محلے کے، میری قوم کے چھوکرے کہتے ہیں نبی کی پیدائش پہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، ان کے تخت الٹ گئے، ان کے تخت الٹ گئے۔ شیطان اتنا رویا کہ پیدائش سے لے کے قیامت تک اتنا کبھی نہیں رویا اس نے جتنا اس دن رویا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ ساری محنتیں ضائع ہو گئی۔ کیوں ضائع ہو گئی؟ کیونکہ میلاد والا مصطفیٰ آ گیا، آمد مصطفیٰ ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہو گئی۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے کعبہ جھوما۔ کعبہ کیوں جھوما؟ پتا تھا کیا کہ کعبے کو پاک کرنے والا آ گیا، اب میں پاک ہو جاؤں گا، اب میری تطہیر ہو جائے گی، میری پاکیزگی ہو جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کعبہ جھوما۔ امت کے دل میں جو نبی کی محبت ہونی چاہیے وہ نہیں، اصل مسئلہ ہی خاک کی طرح ہو گئے، کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ عشق نکلا، اور جب تک عشق تھا کیفیت کیا تھی؟ یا رسول اللہ چاہنے والوں کی خیر، سب کی نہیں، سب کی نہیں، چاہنے والوں کی خیر۔ چاہنے والوں کا کیا ان کی شان ہے؟ چاہنے والوں کی شان کیا ہے؟ کوئی چاہ کر تو دیکھے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، جو چاہنے والے تھے ان کو کیا شان ملی؟ اپنا مسئلہ صرف ایک، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، چھوڑو یار سب کو، کون ساتھ آتا ہے، کون کام آتا ہے؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ سب ایسے جھوٹے فسانے ہیں کہ یہ کام آئے گا وہ کام آئے گا۔ کام صرف ایک ہی ذات آنی ہے جس کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ ہاں اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں اور اگر آپ پر سستی کا غلبہ اور شب میلاد میں ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی، ارے ذرا کچھ تو بول کر کے مجھے پتا تو چلے کہ آپ مایوس نہیں ہو، آپ خوش ہو۔ ذرا اپنے آقا کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں سنیو، کبھی مایوس مت ہونا، اس لیے کہ ہمارا آقا ہے، کل بھی تھے، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ اللہ کے حبیب ہے، وہ ہمارا آسرا ہے، وہ ہمارا سہارا ہے، ہمارے غمگسار ہے وہ۔ تو امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت نے حضور سے جیسی محبت کرنی تھی ویسی محبت نہیں کی۔ بس سب سے بڑا ذلت اور رسوائی کا سبب یہ، سب سے بڑا ناکامی کا سبب یہ کہ حضور کو نہیں چاہا جیسے چاہنا تھا، اور جنہوں نے چاہا ان کی شان کیا ہوئی؟ مسائل چٹکیوں میں حل ہوئے جنہوں نے ان کو چاہا، کیونکہ ان سے بڑا طاقتور اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے ان کی طاقت کا اندازہ تو کوئی لگائے کہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا ہے۔ ارے جو صحابہ سے چٹانیں نہیں ٹوٹتی، حضور علیہ السلام اس پہ ایک وار کرتے تو چٹان ٹوٹ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام چٹانوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ وہ رسول جن کو ہرنی مدد کے لیے پکارے تو حضور اس کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پرندہ فریاد
تو हुजूर उसकी फरियाद को पहुंचते हैं। हुजूर बता रहे जब हरन और परिंदे की मदद के लिए मैं ना नहीं कहता, मेरे गुलाम मैं तेरी मदद के लिए ना कब कह सकता हूं। सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वालों, बड़े बकते रहे बकने वाले, और आसियों थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। कोई उनको अपना तो समझे, मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, कोई दिल से उनको पुकारे तो सही। आज भी वो फरियाद सुनते हैं, आज भी वो मदद करते हैं, आज भी वो इमदाद करते हैं, आज भी उनका फैज जारी है, आज भी उनका करम जारी है। कोई उनसे रिश्ता जोड़ कर तो देखे। फारूक आजम का दौर खिलाफत है, उमर इब्ने खत्ताब ने बर्बर कौम पर मुसलमानों को हमला करने के लिए भेजा। बर्बर कौम वो कौम थी जिसकी ताकत और कुव्वत के आगे दुनिया की कोई ताकत कभी टिक न सकी। बर्बर कौम पर कोई हुकूमत न कर सका, बर्बर कौम को कोई जेर न कर सका। बड़ी जंगजू और ताकतवर कौम थी। सैयदना फारूक आजम ने कहा जाओ, बर्बर कौम जो एक जंगजू कौम है, एक बहादुर कौम है, अगर उनको ईमान की दौलत मिल जाए तो वो लोग जुल्म न करें बल्कि लोगों की मदद करें, वो लोगों को कत्ल न करें बल्कि कत्ल से लोगों की हिफाजत करें। सहाबे किराम और जो नौजवान ताबईन थे वो चल पड़े बर्बर कौम की तरफ। जब बर्बर कौम की तरफ वो चले तो रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल आता था, बहुत बड़ा घना जंगल आता था। इसलिए बर्बर कौम पे जल्दी से कोई हमला करने की भी कोशिश नहीं करता था। मगर ये मेरे नबी के सहाबा हैं, ये मेरे नबी के गुलाम हैं, मेरे नबी के उशाक हैं। जहां कोई जाने की जुर्रत न कर सका वहां मेरे नबी के असहाब पहुंचे, दीन का पैगाम लेकर पहुंचे, ईमान का नूर लेकर पहुंचे, ईमान की रोशनी लेकर पहुंचे। अल्लाह अकबर। जब बर्बर कौम को इस्लाम की दावत देने के लिए सहाबा निकले, बहुत बड़ा जंगल था, सुबह से शाम तक चलते रहे लेकिन जंगल पार न हो सका। लश्कर के अमीर ने कहा शाम हो गई है, यहीं ठहर जाओ, यहीं रुक जाओ, बीच जंगल में क़याम कर लो, पड़ाव डाल लो। जो नौजवान ताबई थे, जो सहाबी न थे, नौजवान ताबई थे, उन्होंने कहा अमीर काफिला से क्या आपकी तमन्ना यह है कि आप सारे लश्कर को शेर और चीतों की गिजा बना देना चाहते हैं? आप जानवरों की, दरिंदों की गिजा बना देना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि रात क़याम करेंगे, सुबह उठकर फिर कूच कर जाएंगे। क्या आपके इल्म में नहीं कि ये घना जंगल है और इस जंगल के अंदर जो है वो दरिंदे, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं और इंसान को खाने वाले और गोश्तखोर जानवर और दरिंदे रहते हैं। फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे और लोगों को खा जाएंगे। हम यहाँ कैसे रुकेंगे दरिंदों के दरमियान? उस अमीर काफिला ने अल्लाह अकबर फरमाया, रुको, मैं तुम्हारा इंतजाम किए देता हूं। और फिर आप एक टीले पे तशरीफ ले गए और टीले पे जाने के बाद कहा, ए जंगल के दरिंदों, हम गुलाम मोहम्मद हैं। ए जंगल के दरिंदों, हम गुलाम मोहम्मद हैं। आज रात हमने जंगल में क़याम करना है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, हमारे लिए जंगल खाली कर दो। इतना कहना था, ये मंजर पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, कारी के इस्लाम गवाह है। उनका ऐलान सुन करके जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए जंगल खाली करते हुए नजर आ रहे थे और बता रहे थे, दीवान गाने इश्क की हालत को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौर कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। उस सहाबी ने मगर कहा क्या? हम गुलाम मोहम्मद हैं। गुलाम कहने का हक उनको था क्योंकि उनकी रातें अय्याशियों की अड्डों पे नहीं गुजरती थी, उनकी रातें मुसल्लों पर गुजरती थी, उनकी रातें गुनाह करके नहीं गुजरती थी, उनकी रातें अल्लाह के खौफ में रोते हुए गुजरती थी। आज मेरी कौम के जवान रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, बल्कि सुबह तक जिना के मनाजिर देखे। जो लोग रात रात भर जिना के मनाजिल अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखे, टीवी के स्क्रीन पर देखे, उन्हें गुलाम मोहम्मद कहलाने का हक है। हुजूर से रिश्ता कमजोर हुआ, इसलिए जिल्लत और रुसवाई की वादियों में डूब गए, वरना हुजूर से रिश्ता मजबूत था तो था क्या? मशहूर बात है,
کوئی نئی بات نہیں کر رہا، مشہور بات ہے. ایک صحابی ایک قافلے سے چھوٹ گئے، جنگل میں بھٹک گئے، جنگل پھرتے رہے، رستہ نہیں پتا چلا. ایسے میں رستے میں شیر ملا. کون ملا؟ کہانی قصہ نہیں، حدیث ہے، حدیث پاک ہے. کون ملا؟ شیر ملا. شیر ملا. اب شیر تو جس کو دیکھے تو پھر وہ تو جشن ہی منائے گا دل ہی دل میں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ گوشت اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ حضرت انسان کا ہوتا ہے نا. شیر کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. ہاں، ہمارے احترام انسانیت ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو حق الیقین کی بجائے علم الیقین بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. علم بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. سنا ہے کسی سے انسان کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں دراصل جو جتنی لذیذ غذا کھاتا ہے، جو جتنی نفیس غذا کھاتا ہے، اس کا گوشت بھی اتنا لذیذ. بکری چارہ کھاتی ہے، بکری سے زیادہ لذیذ گوشت مرغی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرغی اناج دانے کھاتی، وہ کچا کھاتی، کوئی پیس کے کھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا گوشت. تو اس نے دیکھا بہرحال شیر کی جو بھی طبیعت ہوئی. ابھی میں شیر کی طبیعت اپنے انداز میں بتانا شروع کروں تو آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا. ہاں، لیکن بہرحال میں آپ کو وہ سب باتیں نہیں کرتا. روایت پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں کہ شیر نے دیکھا سامنے وہ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ. کیا نام تھا؟ گویا حضرت سفینہ کا سفینہ مزدھار میں آ گیا. اب اس پہ بھی آپ چپ رہے تو پھر مجھے چپ ہونا پڑے گا. حضرت سفینہ کا سفینہ مجدھار میں آ گیا. ہاتھ اٹھا کر کے کہیں ذرا. مجھے حافظ غفران صاحب کا کام آج کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج شب میلاد ہے نا یار. آج خوش رہنے کی رات ہے، ٹینشن نہیں لے کی رات تھوڑی ہے، خوشی کی رات ہے. ہمارے حضور کی آمد کی شب ہے. ہاں، ہمارے حضور کی آمد کی شب ہے. جس رات کعبہ پاک ہوا تھا، یہ پاک ہونے کی شب ہے. یہ پاک ہونے کی شب ہے اور پاک کرنے کی شب ہے. یہ پاک دلوں والوں کی شب ہے، یہ پاک ذہن والوں کی شب ہے، یہ پاک مذہب والوں کی شب ہے، یہ پاک فکر والوں کی شب ہے، یہ پاک والوں کی شب ہے، یہ پنجتن پاک والوں کی شب ہے. یہاں پاک ہی پاک ہے. غوث پاک والوں کی شب، خواجہ پاک والوں کی شب، وارث پاک والوں کی شب، صابر پاک والوں کی شب. پتا چلا جتنے پاک ہیں وہی رسول پاک کا نام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک لوگ ہی پاک رسول کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. میلاد منانے کی توفیق پاک لوگوں کو خدا نصیب کرتا ہے، جس میں صابر پاک، جس میں غوث پاک، جس میں پنجتن پاک، جس میں اللہ اور وارث پاک، جس میں برکات پاک، جس میں آل رسول پاک، جس میں پاک ہی پاک. حضرت سفینہ کا سفینہ جب مجدار میں آیا، سفینہ جانتے تھے توحید رسول اللہ سے سیکھی تھی کہ اللہ رزاق ہے، کسی کو کھلا کے کسی کو بچانا اس کی شان ہے. اللہ رزاق ہے، وہ کسی کو کھلا کے کسی کو بچاتا ہے، کیونکہ نہ کھلائے گا تو پھر بچے گا کیسے؟ وہ محتاج نہیں ہے لیکن اس نے اسباب بنائے. سفینہ نے سوچا پکارے کس کو، کیونکہ اس کا بھی رب اور میرا بھی رب ایک ہی ہے. تو سفینہ نے پکارا کس کو؟ جو صرف رحمت ہے، صرف رحمت ہے، صرف رحمت. اس لیے کہ صرف اتنے زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں الا صرف، کوئی معبود نہیں الا صرف اللہ. اللہ کے الا اللہ، اللہ تو جہاں الا آیا مطلب صرف، اور کوئی نہیں، کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، صرف. اب قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَلَا إِلَهَ إِلَّا
وَلَا إِلَهَ إِلَّا يَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا صرف رحمت بنا کر، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا، صرف رحمت بنا کے بھیجا، صرف رحمت بنا کے بھیجا، صرف رحمت بنا کے. تو حضرت سفینہ نے دیکھا کہ میرا سفینہ ڈوبنے لگا زندگی کا، تو کہا اے ابا الحارث، اے ابا الحارث، اے ابا الحارث، یا ابا الحارث، اے ابو الحارث. شیر کو بھی کنیت عزت کے ساتھ پکارا، اے ابو الحارث، اے شیر. کہنے لگے میں غلام محمد ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غلام محمد ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر جو غرا رہا تھا اس نے دم ہلانی شروع کی جیسے کتے ہلاتے ہیں، جیسے کتے ہلاتے ہیں. اور پھر وہ حضرت سفینہ کو اشارہ کرنے لگا میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. اور وہ گیا اور جہاں لشکر تھا وہاں حضرت سفینہ کو ملا دیا لشکر سے. یعنی صرف غلامی نہیں کی بلکہ رستہ بھی بتا دیا شیر نے اور وہاں ملا دیا. اللہ اکبر. پتا چلا اگر گرانے والے شیروں کو مثل کتا بنانا ہے تو کہو ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ارے یہ شیر کتا کیا بنتا. اللہ اکبر. نبی کی غلامی کو دیکھ کے جہنم بھی اللہ اکبر اس کی آنکھ سرد ہوتی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے غلام پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کہے گا اے عاشق رسول جلدی سے گزر جا، تیرے عشق رسول کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی پڑتی نظر آ رہی. وہاں جہنم کی آنکھ جہاں ٹھنڈی پڑ جائے، شیر جہاں کتوں کی طرح کام کرنے لگے، دنیا ابھی جو ہے، دنیا ابھی تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے. بس کام ایک کرنا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کا چاہنے والا بننا، عاشق رسول بننا ہے، عاشق رسول بننا. حضور ارے وہ نبی جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کہتے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا، اپنے ساتھ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے اور جہت اور سمت سے پاک ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس، تو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے قیامت کے دن، اللہ ان کو عرش پر جو ہے وہ اپنے ساتھ جلوگر ہونے کی اجازت عطا فرمائے، ان کے ہاتھوں میں لواء الحمد عطا فرمائے. اللہ اکبر. انبیاء ان سے گزارش کرے ان کے جھنڈے کے نیچے انبیاء کا حشر ہو، ان کے قدموں تلے پوری کائنات کا حشر ہو. سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک وہ دے، جنت کا دروازہ وہ کھولے. اللہ فرمائے محبوب سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک تو جنت میں نہ جائیں، اور سارے نبیوں کی امت پہ جنت حرام ہے جب تک تیری امت جنت میں نہ جائیں. اس نبی کے خدا یوں ناز اٹھائیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ بس اتنا ہے، اگر خدا کی رحمتیں چاہیے حضور سے رشتہ جوڑو، حضور سے تعلق جوڑو، حضور سے تمسک کرو، حضور کے عشق میں دیوانے بنو. اب حضور کی محبت اور حضور کا عشق کیسے دل میں پیدا ہوگا؟ اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے سب سے کٹ کے انہی کے ہو جاؤ. سب سے کٹنے کا مطلب گناہوں سے کٹ کے، برائیوں سے کٹ کے، بے حیائیوں سے کٹ کے، بدکاریوں سے کٹ کے، اللہ کی نافرمانیوں سے کٹ کے بس اتنا کرو کہ جو حضور نے حکم دیا اسی پر عمل کرو، جو حضور نے فرمایا اسی پہ عمل کرو. اوروں سے آنکھیں نہ لڑاؤ، حضور کی محبت میں آنکھیں روتی رہے. راتیں گناہوں کے اڈوں پہ نہ گزارو، حضور کے پیار میں روتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارو.